اتنا کہہ دیجئے آج قاصر ذرا آپ کی نعت گو کا مقصد ہے کیا، اگر نبی کی غلامی کی ہے آرزو تو غلام نبی سے دعا لیجئے، پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، جام توحید لب سے لگا لیجئے۔ چارہ کرو ان کو بھلا کیوں نہیں دیتے، جو دل کی دوا ہے وہ دوا کیوں نہیں دیتے۔ آئیے حضرات، اب میں آپ کے دل کی دوا اور آپ نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، ہمارے علاقے کے ہر دل عزیز مقرر جناب حضرت علامہ و مولانا مفتی سعد النجیب صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ اپنے قیمتی نصائح سے اور عرفانی حقانی نورانی بیانات سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ آئیے حضرات، ان کا استقبال میں اس شعر کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں کہ آ جائیے تکلف کا کوئی کام نہیں ہے۔ ہوئے کیا بات ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ مجھے سن رہے ہیں تو مفتی سعد النجیب صاحب کا کیا حشر کریں گے۔ تو آئیے، میں سمجھ رہا ہوں کہ رات کے 12 بجنے کے بعد انسان کا بھی 12 بج جاتا ہے، لیکن آپ لوگوں کے لیے کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اب میں آپ کے دل کی دوا پیش کرنے جا رہا ہوں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا ان کا استقبال میں 4 مصروں سے کرنے جا رہا ہوں کہ کہ آ جائیے تکلف کا کوئی کام نہیں ہے، سبحان اللہ، سبھی خاص ہے کوئی عام نہیں ہے۔ آ جائیے تکلف کا کوئی کام نہیں ہے، اس میں سبھی خاص ہے کوئی عام نہیں ہے۔ اور اگر آپ کی تقریر پسند نہ آئے پٹنہ والوں کو تو اقبال مظاہری نام نہیں ہے۔ آئیے حضرات، سبحان اللہ، جناب مفتی سعد النجیب صاحب قاسمی مد ظلہ العالی، آواز کھول دیجئے، کالک قوم دارجلنگ، آواز کھولیے بھائی، آواز میں کم جس پورا کھولیے، پورا کھول دیجئے آواز کو، سنسنی جہاں تک نہیں، آواز کھول دیجئے پورا۔ ہلو ہلو ہلو، واہ، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ایک ٹوٹا ہوا تارا تمہیں
تمہیں اس قوم نے پالا ہے، آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجِ سردارا، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، سبق پڑھ پھر سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ جلسہ آپ لوگ بہت ادب سے سن رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو جلسہ ہوا تھا بہت افراتفری کے ماحول میں تھا، لیکن الحمدللہ آج کا جو جلسہ ہے بہت سناٹے میں ہے۔ اللہ آپ کے جلسے کو قبول فرمائے، دل کا سکون آپ کو عطا فرمائے، اس دنیا کو بھی آباد کرے، اس دنیا کو بھی آباد کرے۔ آپ لوگ مکمل سنیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مکمل عمل نہیں کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مکمل سننا بھی ہے، مکمل عمل بھی کرنا ہے۔ سیدھے سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ بہت تیزی کے ساتھ میں اپنے حصے کے پیغام کو ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اتنا ٹائم جو اس سے پہلے کے جلسے میں نے دیا ہے، آپ کے حصے میں اتنا ٹائم آنے والا نہیں ہے۔ بالکل تھوڑا ٹائم لے کر کے میں آپ کی خدمت میں آیا ہوا ہوں۔ آپ پکے ہوئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، مقدمہ ہار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، زیادہ ساتھ دینے والے نہیں ہیں۔ سیدھے سیدھے سوالوں سے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فلم دیکھنا حرام کیوں ہے؟ 3 وجہ سے حرام ہے۔ فلم دیکھنا موبائل میں حرام ہے، 3 وجہ سے حرام ہے۔ حرام کیوں ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے، دل کا سکون ہمارے جوانوں کو کیسے ملے گا، کہاں ملے گا؟ یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ میرا دوسرا سوال ہے، دل کا سکون کہاں ملے گا، کیسے ملے گا؟ خاص طور پر جوان سکون کے لیے پریشان ہیں، سکون کہاں ملے گا، کس طرح ملے گا؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال ہے، کون سا جوان کامیاب ہوگا، کون سا جوان ناکام ہوگا؟ یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مطالعہ اور تجربے کی روشنی میں آپ لوگ مکمل ہمارا ساتھ دیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مکمل ساتھ دینے کے لیے آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے، بالکل تازہ دم ہے اور دل آپ نے خوش کر دیا ہے کہ اتنا پہر جلسہ سننے کے لیے اتنا وقت آپ نے قربان کر کے بھی تازہ دم ہو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرا پہلا سوال تھا فلم دیکھنا حرام کیوں ہے؟ 3 وجہ سے حرام ہے۔ پہلی وجہ، آدمی جو دیکھتا ہے وہی نقل کرتا ہے۔ چوری ڈکیتی کو فلم میں دیکھتا ہے اور چوری ڈکیتی کرتا ہے، اس لیے فلم دیکھنا حرام ہے۔ دوسری وجہ، اس کا حوصلہ پست ہو جاتا ہے، بڑی بڑی گاڑی دیکھتا ہے، بڑا بڑا بنگلہ دیکھتا ہے، بڑے بڑے گھر کو دیکھتا ہے، سوچتا ہے کہ وہ لوگ مالا مال ہے، میں ہی کنگال ہوں، وہ لوگ مقبول ہیں، میں ہی مردود ہوں، وہ لوگ مشہور ہیں، میں ہی منحوس ہوں۔ احساس کمتری پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے فلم دیکھنا حرام ہے۔ تیسری وجہ، فلم دیکھنا حرام کیوں ہے؟ فلم دیکھنے کے بعد آدمی کو گناہ کا احساس ہی نہیں رہتا ہے، گناہ کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے انشاءاللہ فلم نہیں دیکھیں گے، فلم دیکھیں گے بعد میں توبہ کر لیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھ، دھیان دیجیے گا۔ دوسرا سوال آ رہا ہے، آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، دل کا سکون آپ کو کیسے ملے گا؟ دل کا سکون کیسے ملے گا؟ دھیان دیجیے گا، تیزی کے ساتھ جلسہ نکل رہا ہے، تیزی کے ساتھ جلسہ نکل رہا ہے۔ دل کا سکون کیسے ملے گا؟ نکاح سے ملے گا، زنا سے نہیں۔ زنا سے سکون چلا جائے گا، نکاح سے سکون ملے گا۔ انشاءاللہ 20 سال کے بعد شادی کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ بوڑھے ہو جائیے گا، دانت باہر آ جائے گا، کوئی بیٹی نہیں دے گا۔ نکاح سے سکون ملتا ہے۔ سکون کہاں ملتا ہے، کس طرح ملتا ہے؟
مسجد میں ملتا ہے۔ سکون کہاں ملتا ہے، کیسے ملتا ہے؟ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھنے پر ملتا ہے۔ اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھیں گے سکون چلا جائے گا، اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں گے آپ کو سکون ملے گا۔ آپ سائیکل والے ہیں، پیدل والے کو دیکھیے، پیدل والے ہیں ایسے آدمی کو دیکھیے جس کو پیر ہی نہیں ہے، تو بتائیے آپ کو سکون ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں گے سکون ملے گا، اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھیں گے سکون نہیں ملے گا۔ میرا تیسرا اور آخری سوال ہے، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ کون سا جوان کامیاب ہوگا؟ جو پلان بنائے گا، کل کو کیا کرنا ہے، پرسوں کو کیا کرنا ہے، کون کام کرنا ہے، کون کام نہیں کرنا، کون کام کیسے کرنا ہے، پلان بناتا ہے، وہ جوان کامیاب ہوگا۔ جو لمبا لمبا خواب دیکھتا ہے وہ جوان کامیاب ہوگا۔ جو ذمہ داری قبول کرتا ہے، کمانے کی ذمہ داری ہے تو کما رہا ہے، پڑھنے کی ذمہ داری ہے تو پڑھ رہا ہے، گھر چلانے کی ذمہ داری ہے تو گھر چلا رہا ہے، جو ذمہ داری کو قبول کرے گا وہ جوان کامیاب ہوگا۔ جو نصیحت پکڑے گا، ٹھوکر نہیں کھائے گا، وہ جوان کامیاب ہوگا۔ جو مایوس نہیں ہوگا، حوصلہ رکھے گا، وہ جوان کامیاب ہوگا۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں میں کچھ کام کر جاؤں، تمنا ہے کہ اس دنیا میں میں کچھ کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں، کیا فردوسی مرحوم نے ایران کو زندہ، خدا توفیق دے تو میں کروں ایمان کو زندہ، خدا توفیق دے تو میں کروں ایمان کو زندہ۔ یہ 15 اگست کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں ملک آزاد ہوا ہے۔ 3 پیغام میں اس مہینے کے حوالے سے دینے کے لیے جا رہا ہوں، آپ لوگ مکمل سنیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اس ملک کا ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام تھا سبکتگین۔ کیسا نیک بادشاہ ہوتا تھا؟ کرسی پر بیٹھتا تھا اور اللہ کا ولی ہوتا تھا۔ سن کر کے آپ کو بڑا تعجب ہوگا، یہ تاریخ میں آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ اگست کا مہینہ چل رہا، بہت دھیان سے سنیے گا۔ بسم اللہ کھاتا ہے، اگر یہ قبول ہو گیا خاتمہ بھی اچھا ہوگا، دھیان سنیے۔ سبکتگین بادشاہ ہے، سبکتگین بادشاہ ہے، شکار کے لیے گیا ہے، دیکھا کہ ہرنی بھاگ رہی ہے، ماں بھاگ رہی ہے، پیچھے بچہ بھی بھاگ رہا۔ ماں تو آگے آگے نکل گئی، بچہ پیچھے رہ گیا۔ اب جب دیکھا ماں نے کہ میرے بچے کو پکڑ لیا ہے بادشاہ نے، تو لوٹ گئی، بادشاہ کے پاس لوٹ گئی۔ کبھی آسمان کو دیکھتی ہے، کبھی بادشاہ کا منہ دیکھتی ہے، کبھی آسمان کو دیکھتی ہے، کبھی بادشاہ کا منہ دیکھتی ہے۔ بادشاہ کو محسوس ہوا کہ میں نے اس کے بچے کو پکڑ لیا ہے، اس لیے ماں بے قرار ہے۔ یہ انصاف نہیں ہے کہ بچے کو ماں سے جدا کر دیا جائے۔ بچے کو چھوڑ دیا، گھر واپس آ گیا، خالی پیٹ سو گیا، بھوکا سو گیا، بچے کو ماں سے جدا نہیں کیا۔ رات میں خواب دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہا او سبکتگین، تو نے ایک ماں پر ترس کھایا، تمہیں اللہ بادشاہت کا تاج پہنائے گا۔ تم نے ایک ماں کو اس کا بچہ واپس کر دیا، اللہ تمہیں بھی ایک بیٹا دے گا جو بادشاہ بنے گا۔ دوسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ بادشاہ کا گزر ہو رہا ہے، ایک طالب علم روڈ پر قرآن پڑھ رہا، پوچھا بیٹا مسجد کو چھوڑ کر کے تم روڈ پر راستے پر قرآن پڑھ رہے ہو؟ کہا کہ مسجد میں روشنی نہیں ہے، سڑک پر روشنی ہے، روشنی میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کہا کہ بیٹے کل سے تمہارے لیے انتظام کر دوں گا، سڑک پر تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن تم مسجد میں پڑھنا۔ رات میں خواب دیکھ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، کہا او سبکتگی کے بیٹے، تو نے میرے وارث کی عزت کی، اس کے چراغ کا انتظام تم نے، روشنی کا انتظام مسجد میں کر دیا، اللہ تمہیں اس دنیا میں بھی عزت دے گا، اس دنیا میں بھی عزت دے گا۔ اللہ نے ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا۔ تیسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ ایک بادشاہ گزرا ہے اسی ہندوستان کا، اس کا نام تھا سلطان شمس الدین التمش۔ سلطان شمس الدین التمش نام ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی کا انتقال ہو رہا ہے، اس نے اپنے انتقال سے پہلے، انہوں نے انتقال سے پہلے وصیت کیا
میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے گا جس نے کبھی غیر عورت کو بری نگاہ سے نہیں دیکھا، عصر کی سنت فوت نہیں ہوئی، تہجد قضا نہیں ہوئی، تکبیر اولیٰ نہیں فوت ہوئی، ایسا آدمی نماز پڑھائے گا۔ کس نے نماز پڑھائی؟ ایک بادشاہ نے نماز پڑھائی۔ اس بادشاہ کا نام کیا تھا؟ سلطان شمس الدین التمش تھا۔ کرسی پر بیٹھ کر کے اللہ کا ولی حکومت کر رہا ہے۔ تیسری اور آخری مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں، تیسری اور آخری مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ اسی ہندوستان کا بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام تھا سلطان ناصر الدین محمود۔ سلطان ناصر الدین محمود اسی ہندوستان کا بادشاہ ہے۔ بیوی گھر میں روٹی پکا رہی ہے، بادشاہ کی بیوی گھر میں روٹی پکا رہی ہے، ہاتھ بھی جل گیا، روٹی بھی جل گئی۔ بادشاہ نے پوچھا کہ بات کیا ہے، تمہیں روٹی پکانے نہیں آتی ہے؟ کہا میں راجا کی بیٹی ہوں اور بادشاہ کی رانی ہوں، میں کیا جاننے کے لیے گئی، میں تو کھانا جانتی ہوں، پکانا نہیں جانتی۔ اس لیے ہاتھ بھی جل گیا، روٹی بھی جل گئی۔ ایک کام کرو، مجھے نوکرانی دے دو۔ کہا کہ دیکھو یہ حکومت کا پیسہ میرے باپ کا پیسہ نہیں ہے، یہ قوم کا پیسہ ہے۔ ہاتھ جلاتی رہو، روٹی پکاتی رہو، اس پر صبر کرو، اللہ اس کا بدلہ تمہیں آخرت میں دے گا۔ میں حکومت کے پیسے سے تمہارے لیے نوکرانی کا انتظام نہیں کر سکتا۔ آخری مثال دے رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں، یہی بادشاہ ہے۔ اس بادشاہ کا نام ہے ناصر الدین محمود اور نوکر کا نام ہے محمد۔ کیا کہتے ہیں؟ بیٹا محمد پانی پلاؤ، بیٹا محمد کھانا کھلاؤ۔ نوکر مچل جاتا ہے، بات صاحب بادشاہ وہ نوکر میں بادشاہ سے زیادہ مجھے عزت مل رہی ہے۔ عزت اس کو نہیں مل رہی تھی، محمد نام کی عزت مل رہی تھی۔ اتفاق سے بادشاہ کے منہ سے ایک دن نکل گیا، تاج الدین کھانا لاؤ، تاج الدین پانی لاؤ۔ نوکر ڈر کے مارے بھاگ گیا، 3 دن تک دربار میں نہیں آیا۔ بادشاہ نے بلایا کہ بیٹے کیا بات ہے، دربار میں 3 دن سے نہیں ہو؟ کہا حضور میرا نام محمد، آپ پیار سے بولتے تھے بیٹا محمد، پیار سے بولتے تھے بیٹا محمد، مجھے اچھا لگتا تھا۔ آپ نے مجھے محمد نہیں کہا، تاج الدین کہا، مجھے ڈر یہ لگا کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں، اس لیے میں چھوڑ کر کے دربار چلا گیا۔ بادشاہ نے قسم کھا کر کے کہا کہ بیٹا میں تم سے ناراض نہیں تھا، بات یہ تھی کہ جس وقت میں نے تمہیں تاج الدین کہا، محمد نہیں کہا، اس وقت میرا وضو نہیں تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ محمد کا نام میری زبان سے ادا ہو، میرا وضو تک نہ ہو۔ پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، جام توحید لب سے لگا لیجئے، پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، جام توحید لب سے لگا لیجئے، آب زمزم سے پھر اپنا منہ دھوئیے اور نام شہ انبیاء لیجئے، اتنا کہہ دیجئے آج قاصر ذرا آپ کی نعت گوئی کا مقصد ہے کیا، اگر نبی کی غلامی کی ہے آرزو تو غلام نبی سے دعا لیجئے، پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، جام توحید لب سے لگا لیجئے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی میڈیا یوٹیوب چینل۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کامنٹ میں ضرور پیش کریں، تو ہمیں بتائیں گے آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا۔ اگر پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ افزائی فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔